جب ایران فتح ہوا اور مال غنیمت جمع کیا گیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گٹھڑی کھولتے ہیں اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرتے ہیں، پھر دوسری کھولتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، وہ چیز ملتی نہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا نہیں ہو سکتا؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے سراقہ بن مالک کو فرمایا تھا کہ میں نے تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھے ہیں، ایران تو فتح ہو گیا، کنگن نہیں مل رہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھے ہیں، اور حضور نے جو فرما دیا وہ سچ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا ایمان تھا۔ تیسرا دن ہوا، ایک سپاہی آیا اور اس کے پاس ایک تھیلی تھی، اس نے آ کے کہا کہ میں راستے میں بیمار ہو گیا تو ایک گاؤں میں میں نے رات گزاری، جو مال غنیمت ہے اس میں سے یہ میرے پاس ایک امانت ہے، تو یہ آپ رکھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تھیلی کو کھولا تو اس میں وہ کنگن تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشکبار تھے، اور ساتھ اس صحابی کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں جب تک تمہارے جیسے دیانت دار سپاہی میری قوم کے پاس ہیں ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف عرض کرتے حضرت بات یہ ہے جس قوم کا امیر دیانت دار ہوگا اس قوم کے سپاہی بھی دیانت دار ہوں گے۔ برکت جو ہوتی ہے وہ اوپر سے نیچے آتی ہے، لیکن یہاں تو سارا سسٹم ہی دیکھ لیں اوپر سے نیچے تک، جس کے ہاتھ جو لگا اس نے معافی نہیں دی۔ اور ہمارے جو اسلاف تھے بھائی جان، جب وہ خلافت کی مسند پر بیٹھتے تھے تو دن بدن ان کے اثاثے کام نہیں ہوتے تھے، بڑھتے تو نہیں تھے، اور یہاں اثاثے بڑھتے ہیں، اور اتنے بڑے کہ 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں تو ختم نہ ہوں، اور قوم کے کندھوں پہ کتنا بوجھ۔ وہ دیانت دار لوگ تھے، وہ تو کہتے ہیں نا کہ اگر فرات کے کنارے پیاسا کتا بھی مرا تو اس کا بھی حساب عمر کو دینا ہوگا۔ یہاں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہیں، یہاں انسان مر رہے ہیں، یہاں انسانیت کا جنازہ نکل گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کی صفائی کر رہے تھے تو پاس سے حضرت عمر کا بیٹا گزرا، چھوٹی عمر تھی، تو وہاں ایک درم ملا، آپ نے اٹھایا اور بچے کو دے دیا۔ بچے ہوتے ہیں، انہوں نے پکڑا، خوش ہوئے، گھر آ گئے تو والد نے پوچھ لیا کہ یہ درم کہاں سے ملا؟ یہاں یہ عرض کروں گا ہمارے بچے اگر کچھ لاتے ہیں گھر میں، بیٹے کی تنخواہ 25,000 ہے، وہ 5 لاکھ لا کے دیتا ہے، تو کیا سوال نہیں بنتا بیٹا کہاں سے آیا؟ تو ہم کہتے ہیں آنا چاہیے، وہ جائز ہو، ناجائز ہو، حلال ہو، حرام ہو، ذرائع کوئی بھی ہو، ہمیں بڑا گھر، ہمیں بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ چاہیے، ہم نے برادری میں شریکے میں نام چاہیے۔ بچے اگر باہر سے کوئی چیز لاتے تو گھر والوں کا حق بنتا ہے وہ بچوں سے پوچھے کہاں سے لائے ہو؟ حضرت عمر نے پوچھ لیا یہ کہاں سے آیا؟ کہا ابو موسیٰ نے دیا۔ آپ نے بلا کے کہا کہ یہ کیا کیا؟ عرض کی حضرت ایک نیچے پڑا تھا میں نے اٹھا کے دے دیا۔ فرماتے کیا یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن حضور کی امت کا ہر فرد مجھ سے یہ سوال کرے یہ کیوں وہاں سے لایا؟ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے خطاب کرنے لگے تو ایک بدو کھڑا ہو گیا، اور کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے؟ جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، اور کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے؟ تقریر بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ تمیز کہاں سے آئی؟ پہلی بات آپ نے فرمایا کہ جب تک تیرے جیسے لوگ موجود ہیں عمر راہ راست سے بھٹک نہیں سکتا۔ آج اختلاف کر کے دیکھو، زبانیں گدی سے کھینچ لیں گے، ہاں آنکھیں نکال دیں گے، اپنے حق کے لیے بات کرو تو بات کرنے نہیں دیں گے۔ تو کہا عمر اتنی دیر تک راہ راست سے بھٹک نہیں سکتا جب تک تیرے جیسے لوگ موجود ہیں۔ پھر وضاحت دی، فرمایا جس جنگ میں میں شریک تھا نا اس میں میرا بیٹا بھی تھا، اور مال غنیمت سے جہاں مجھے ایک چادر ملی میرے بیٹے کو بھی ملی، 2 چادروں کو ملا کر میں نے قمیض بنائی۔ اس وقت قوم میں جرت بھی تھی اور وہ لوگ سننے کا حوصلہ بھی رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ہیں تو ہم بھی کھڑے ہیں۔ دیانت داری بہت بڑی دولت۔